محترم میرا سوال یہ ہے کہ دیگر تفاسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصحف کے حساب سے صورتوں کے نمبرنگ ہے، نزولی ترتیب کے حساب سے جب دیکھتے ہیں ہم تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے. جیسے سورہ بقرہ کی نزول دیکھیں گے تو 86 نمبر کی صورت ہے. تو کیا ایک مدرس کو یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ نزولی ترتیب، کیونکہ سامعین کے سامنے ہم جب خطاب کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں تو درس کے دوران یہ بھی ان تک یہ بات پہنچے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت کون سی وحی پر نازل ہوئی. کہ وحی کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وحی کے لیے کچھ کام ایسا ہوا ہے کہ ایک طویل صورت ہے جو جستا جستا قرآن اترا، تو وحی کے تعلق سے بھی کوئی ایسا کام ہوا کہ جس میں وحی کی جو نمبرنگ ہے وہ آ سکتی ہے کیا، یا مدرس کو یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو بات اٹھائی ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن اس وقت ایک مرتب شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں 114 صورتیں ہیں. سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوا ہے، سورہ ناس سے اس کا اختتام ہوا ہے. تو یہ ترتیب اب یہی ترتیب ہے جو چلے گی، اسی ترتیب سے ہمیں پڑھنا ہے اور اسی ترتیب سے ہمیں پیش کرنا ہے. جو نزولی ترتیب ہے شان نزول کے تحت ہے، ان چیزوں کا ذکر آتا ہے تاکہ اس پس منظر میں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی تھی، کن آیات میں نازل ہوئی تھی. لیکن اب جو ترتیب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کو جس طرح سے مرتب کیا گیا ہے کہ سورہ نازل ہوتی تھی، آیت نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور بتاتے کہ اسے کہاں رکھنا ہے، اس آیت کو کہاں رکھنا ہے، اس سورہ کو کہاں رکھنا ہے. تو اس طرح سے جو فائنل ترتیب ہے اس ترتیب میں ہمارے سامنے موجود ہے. اب اسی کو ہمیں سامنے رکھ کر کے اسے پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے. جہاں تک نزول کی ترتیب ہے تو شان نزول کے تحت ان چیزوں کا تذکرہ آنا چاہیے تاکہ اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں سمجھنے میں مدد ملے. بس درس قرآن بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے، آدھے گھنٹے سے لے کر کے 40 منٹ کے اندر اندر ہی رکھنا چاہیے. بہت لمبا ہوگا تو اس سے تھوڑا اکتاہٹ وغیرہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. درس قرآن کا ایک میڈیم ٹائم جو ہے 25 منٹ، 30 منٹ، 35 منٹ ایسے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے.